الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تمام قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی بڑائی اس شہنشاہ کائنات کے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو امت محمدی ہونے کا شرف بخشا. پروردگار عالم کی جتنی بھی تعریف کرے کم ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد تمام انبیاء علیہم السلام پر درود نازل ہو جیو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبی فاطمہ کے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. آپ کے سامنے ماہ رمضان کے تعلق سے ایک آیت پیش تلاوت کی گئی تھی جس کے اندر پروردگار عالم نے ماہ رمضان کے روزوں کے تعلق سے بات بتائی ہے. رب کا کلام کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے لوگو، ہم نے آپ سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پروردگار عالم نے ہم لوگوں پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی اختیار کرنے والے بن جائے، تاکہ ہم رب کو ڈرنے والے بن جائے. اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے. اور کیوں نہ ہو کہ آپ کے سامنے ابھی 2 دنوں کے بعد عید کا دن آنے والا ہے. اس سے قبل ہم لوگوں کو کیا کام سر انجام دینا ہے؟ عید سے قبل عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ صدقہ فطر ایک آدمی جب رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کے روزوں کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا زبان سے حیائی کے کلمات نکلتے ہیں، یا زبان سے فحش گوئی نکلتی ہے، یا انسان کبھی کبھار روزے کی حالت میں گناہ کر بیٹھتا ہے، ان گناہوں کا کفارہ، ان گناہوں سے پاکی کے لیے پروردگار عالم نے ہم لوگوں پر صدقہ فطر واجب کیا ہے. یہ صدقہ فطر یہ کب ادا کرنا ہے؟ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے، اس سے 1 دن یا 2 دن پہلے ادا کرنا ہے. صدقہ فطر کے اندر کیا دینا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کے الگ الگ اقوال ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صدقہ فطر کا وقت آتا تھا، یعنی عید کی نماز سے پہلے جو فطرہ دیا جاتا ہے صدقہ فطر، جیسا کہ ایک رمضان کے روزوں کے اندر یہ فطر جو ہے، فطر کا معنی ہوتا ہے ترک کرنا، روزے کو چھوڑنا. روزوں کو چھوڑنے سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے روزے ختم ہونے کے لیے 2 دن باقی ہے یا 1 دن باقی ہے. عید کی نماز سے پہلے ہم لوگوں کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے. اگر بندے کی حالت، روزوں کی حالت میں غلطیاں ہوئی ہے تو اللہ کا کلام کہتا ہے: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتائی ہے، لوگوں اپنے آپ کو پاک کیجئے، اپنے اموال میں سے زکوٰۃ دے کر. زکوٰۃ سے مراد یہاں پر روزوں کی زکوٰۃ ہے. اب ذہن کے اندر بات آئے گی، ارے روزوں کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ روزوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ فطرانہ ہے. عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ہے. اور یہ فطرانہ کیا ہونا چاہیے؟
علماء کرام نے الگ الگ اقوال بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صدقہ فطر کا وقت آتا تھا تو اس وقت ایک صحابی مکہ کے اندر آ کر ندا لگاتے تھے کہ کوئی ہے جو صدقہ فطر جمع کرنا چاہتا ہے، تو لوگ تمام کے تمام لوگ صدقہ فطر جمع کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ صحابی وہ صدقہ فطر لے کر لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے تھے، جو غریب ہے، یتیم ہے، مساکین ہے، بیوائیں ہیں۔ تو ہم لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے، اگر استطاعت ہے تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی غریبوں کے پاس صدقہ فطر پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ صدقہ فطر کیا ہوتا ہے؟ یہ صدقہ فطر رمضان کے روزوں کے اندر جو غلطی ہوتی ہے ان غلطیوں کا کفارہ ہے، ان غلطیوں کا صدقہ ہے۔ تو لہذا مسلمانوں، ہم لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم صدقہ فطر نکالیں۔ یہ صدقہ فطر کتنا نکالنا چاہیے؟ صدقہ فطر کے بارے میں علماء کرام کی جو رائے ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے، صدقہ فطر بندے کو نکالنا ہے ایک سعہ۔ ایک سعہ سے مراد ہندوستانی 2.5 کلو سے مراد اگر کسی گھر کے اندر 10 افراد رہتے ہیں، 10 افراد کے اندر آپ ایک کیٹ بنائیے اناج کا، جس کے اندر گیہوں، جو اور اسی طریقے سے چاول یا پھر جو کچھ اناج ہم استعمال کرتے ہیں کھانے میں، غلجات جو ہم استعمال کرتے ہیں، ایک کیٹ بنائیے، 10 افراد کے ایک کیٹ بنائیے، ایک آدمی کو 2.5 کلو پڑتا ہے، تو اس سے مراد 2 آدمی رہتے ہیں تو 2 آدمیوں کا ملا کر 5 کلو، اور اسی طریقے سے 4 آدمی ہے تو 4 آدمیوں کا ملا کر 10 کلو۔ اسی طریقے سے آپ اناج کے کیٹ بنائیے، عید کی نماز سے پہلے فطرانے کے طور پر غریبوں تک تقسیم کیجئے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر یا پھر خاندان کے اندر کوئی غریب ہے، اگر آپ اپنی استطاعت رکھتے ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے عید کی نماز سے پہلے آپ اس فطرے کو ان غریب لوگوں تک جو آپ کے اہل عیال کے اندر ہے، آپ کے خاندان کے اندر ہے، ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر آپ کو 2 فائدے ملیں گے، ایک صدقہ فطر تو ادا ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ صلہ رحمی ادا ہو رہی ہے۔ صلہ رحمی کے معاملے میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، اپنے خاندان کے اندر، اپنے اقارب کے اندر، کون غریب ہے، کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، یہ لوگ دیکھنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد صدقہ فطر ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ ابھی الحمدللہ 2 دنوں کے بعد ہم عید الفطر منانے والے ہیں اور ان قریب عید الفطر قریب بھی ہے، تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے اس ماہ رمضان کے اندر ہم نے ماہ رمضان کے اندر روزوں کا اہتمام کیا تھا، قیام کا اہتمام کیا تھا، صدقات اور خیرات کا اہتمام کیا تھا۔ نہ جانے ان دنوں کے اندر ہمارے زبان سے نازیب الفاظ بھی نکلے ہوں گے، ہماری زبان سے غیبت بھی نکلی ہوگی، ہمارے زبان سے گالی گلوچ بھی نکلی ہوگی، ہمارے زبان سے نہ جانے برے الفاظ بھی نکلے ہوں گے، ہم نے اپنے آنکھوں سے برائی دیکھی بھی ہوگی، ہم نے اپنے کانوں سے برائی سنی بھی ہوگی۔ تو اس لیے ایک بندے کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو، اپنے آپ کو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی بات ملتی ہے، بعض علماء کرام نے یہ بات بتائی ہے، اگر عورت حاملہ ہے تو اس ماں کے پیٹ کے اندر جو حمل ہے اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بہتر رائے یہی ہے کہ جتنا ہو سکے، اگر گھر کے اندر 5 افراد ہے تو کوئی ان تمام کے تمام لوگوں کا جو اعلیٰ آدمی ہے، جو بڑا آدمی ہے، یہ بڑا آدمی 5 لوگوں کا جو فطرہ نکلتا ہے 2.5 کلو کی مناسبت سے ایک کیٹ بنائے، یا پھر وہ کیٹ بنا کر لوگوں کو درمیان پیش کرے ان قریب۔ اور دیکھا جائے تو ہندوستان کے اندر دیکھا جائے تو آپ کو اکثر وہ بیشتر گھرانے دیکھنے کو ملیں گے صدقہ فطر کے اندر سستی برت رہے ہیں، صدقہ فطر کے اندر کاہلی برت رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صدقہ فطر کا سسٹم اس لیے رکھا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، تاکہ ہم اپنے آپ کو پاک کر سکے، تاکہ ہم اپنے روزوں کو پاک کر سکے۔ رب کا کلام کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، لوگوں اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ آسانی چاہتے ہیں نہ کہ مشکل چاہتے ہیں، لیکن آج کے دور کے مسلمان آپ کو دیکھنے کو ملیں گے
ماہ رمضان اختتام پر ہے، ماہ رمضان کے روزے ختم ہونے کو ہے، لوگوں کی اکثریت آپ کو مارکیٹ کے اندر نظر آئیں گی۔ ان 2 دنوں کے اندر جتنا ہو سکے پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کیجئے، پروردگار عالم ہمارے ہاتھ سے جو کچھ غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما، پروردگار عالم اگر ہم زندگی کے اندر کسی کا دل دکھایا ہے تو ہمیں معاف فرما، پروردگار عالم ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما، پروردگار عالم ہم پر جو پریشانیاں آئی ان پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار عالم اگر میں رزق کے اندر کمی ہے تو مجھے رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ یہ تمام جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آنے والی شب جو ہے یہ 29ویں تاخیرات ہے، یہ 29ویں تاخیرات ہے، آخری تاخیرات ہے۔ اس آخری تاخیرات کے اندر، اس آخری رات کے اندر جتنا ہو سکے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اسی کے اندر ہمارے بھلائی ہے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اگر بچہ بڑا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اگر گھر میں بوڑھا ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے، بوڑھی ہے اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ گویا یوں مان لیجئے کہ جتنے گھر کے اندر افراد ہے تمام کے تمام لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے لوگوں صدقہ فطر ادا کرو تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بات بتایا ہے صدقہ فطر کے تعلق سے ہم اسے اپنے زندگی کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے ایک ساع یعنی 2.5 کلو اناج ہوتا ہے، اس کی قیمت بڑی کم ہوتی ہے۔ اگر آپ گیہوں لینے کے لیے جاتے ہیں جس کی قیمت 45 روپے کلو ہے، یا پھر اگر آدمی 2.5 کلو لیتا ہے تو 45 90 روپے، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر 25 روپے 125 روپے ایک ساع ہوتا ہے، تو 125 روپے آج کے دور میں کچھ بڑی قیمت نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے ہم صدقہ فطر جمع کریں اور لوگوں کے درمیان پہنچانے کی کوشش کریں، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو، ہمارے قیام کو، ہمارے تراویح کو، ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عید الفطر کے اندر بآسانی رب کی عبادت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عید الفطر کے بعد بھی جس قدر رمضان کے اندر نمازوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، عید الفطر کے بعد بھی اپنے آپ کو نمازی بنائے تو نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہم پر جو مصیبتیں پریشانیاں آئی ہوئی ہے اللہ رب العالمین ان مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہم میں سے جو لوگ قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین قرض کا سامان مہیا فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر جو مصیبتیں پریشانیاں آئی ہوئی ہیں ان مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے جب تک اس زمین پر زندہ رکھے توحید کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت میں ہو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقت نمازی بنائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی مٹاس پیدا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔